فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ حافظ صاحب رحمت علی کوہاٹ سے، اس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے اپنا، کہتے ہیں کہ نوکری کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن نوکری کے لیے رشوت، سب سے پہلے تو رشوت دینا اور لینا دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اور ایک جگہ پر صحابہ کرام نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ حدیث میں آتا ہے، سنن ابو داود میں 3580 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت کی۔ اس طرح صحیح ابن حبان محققاً میں 5077 نمبر روایت ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی۔ تو رشوت دینا اور رشوت لینا یہ دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں۔ جو شخص دیتا ہے وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے اور لینے والا بھی برابر کا شریک ہے۔ لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ رشوت جو ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے دی جاتی، یا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے رشوت دی جاتی۔ تو یہ دو صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں علماء کرام نے رشوت دینا صرف اس حد تک جائز قرار دیا ہے کہ جس میں کسی اور کا حق نہیں آپ لے رہے، اپنا حق لے رہے ہیں، کسی اور کا نہیں، اپنا حق لے رہے ہیں، یا کوئی شخص ظلم کر رہا ہے اور اس کے ظلم سے آپ نہیں بچ سکتے اس وقت تک کہ جب تک آپ رشوت نہ دے دیں۔ مثال کے طور پر صحیح ترغیب و ترہیب میں مسند احمد ابو یعلا اور ابن حبان کے حوالے سے روایت موجود ہے، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو کچھ دینار دیے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایک آدمی ابھی گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو دینار دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن فلانا قد آتیتہ ما بین العشرۃ الی المئہ فما شکر، کہ اس آدمی کو میں نے 10 سے لے کر 100 دینار تک دیے تھے، یعنی اس کے درمیان میں ان کو جو ہے کئی دفعہ ان کو دیے ہیں اتنے پیسے، لیکن یہ کوئی شکر اس کا نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ ذکر کیا، ان احدکم لیخرج من عندی بحاجتہ متعبتہ وما ہی الا النار، کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے پاس آ کر سوال کرتا ہے، میں اسے دے دیتا ہوں اور وہ اپنے بغل میں پیسے تھما کے یا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے، وما ہی الا النار، یہ آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس میں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی وہ جب آگ لے کر جا رہا ہے، اپنے جو آپ سے مال لے کر جا رہا ہے وہ حرام لے کر جا رہا ہے، آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یأبون الا ان یسألونی ویأبی اللہ لی البخل، وہ مجھ سے سوال کرنا رکتے نہیں ہیں، یعنی مجھ سے سوال کرنے سے رکتے نہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بخیل نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین مجھ سے جو ہے بخل کو دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے بخیل کہنا شروع کر دیں، تو میں اس ڈر سے کہ لوگ مجھے بخیل نہ کہیں میں ان کو جو ہے مال دے دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے، اس کو علماء نے بیان کیا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آتی۔ تو اس روایت کو بیان کر کے علماء یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ کئی دفعہ پیسے دیے جاتے ہیں جو ہمارے لیے دینا جائز ہوتا ہے لیکن اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ان کے لیے حرام ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دو چیزیں ہیں، کہ ایک کہ ہم صرف اپنا حق لینے کے لیے وہ پیسے دیں، کسی اور کا حق نہیں لینے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر نوکری ہے، نوکری ہم نے حاصل کرنی ہے کسی جگہ پر، تو وہاں پر دونوں جب تک ہم پیسے نہیں دیں گے، ہمارے سارے ٹیسٹ پاس ہیں ہر جگہ پر، ہم صرف ایک سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پیسے نہیں دیں گے، یا کہیں داخلہ لینا ہے، جب تک پیسے نہیں دیں گے آپ کا داخلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اپنا حق لینے کے لیے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ اہل ہی نہیں ہیں، مثال کے طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی صورتحال چلتی ہے، میں اہل نہیں ہوتا لیکن میں پیسے والا ہوتا ہوں، پیسے والا ہونے کے بعد جو ہے مجھے وہ نوکری مل جاتی۔ آپ اہل ہیں، آپ کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے جو ان کو چاہیے، تو وہ آپ پھر اس کے بعد آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا، آپ وہاں پر رشوت دے سکتے ہیں۔ یہ رشوت آپ کے لیے جائز ہوگی لیکن اس کے لیے جو لے رہا ہے اس کے لیے حرام ہے اور اس کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ
کوئی ایسا اور طریقہ وہاں پر نہ ہو کہ آپ اپنا حق رشوت دیے بغیر نہیں لے سکتے، یا ظلم کوئی آپ پر کر رہا ہے اور آپ وہ رشوت دیے بغیر، پیسے دیے بغیر اس کو ختم نہیں کروا سکتے، کوئی اور راستہ نہ ہو. پھر آخری صورت ہے یہ، اس کو پہلے نہیں اپنانا، یہ آخری صورت ہے. تیسری بات اس میں بلکہ یہی مفہوم جو ہے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کبریٰ میں جلد 4 صفحہ 174 پر یہ بات نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو ہدیہ دے، کیوں کہ کسی کا ظلم اپنے اوپر روکے یا اپنا واجب جو حق تھا اس کو حاصل کر لے، تو کانت ہذہ الہدیۃ حراما علی الآخذ، تو یہ جو ہدیہ ہے یہ لینے والے پر حرام ہوگا، دینے والے پر حرام نہیں ہوگا. واللہ تعالی عالم. تو ثابت یہ ہوتا ہے دلائل سے کہ اگر ضرورت ہے، اور ضرورت بھی ایسی جو 2 شرطیں بیان کی گئیں ان کے تحت ہے، تو پھر آپ رشوت دے سکتے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں ہی ناجائز کام کرتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون